اگر آئینوں کا رخ صحیح ہو، اس آئینے کا رخ سورج کی طرف ہو تو سورج اس آئینے میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ سائنس آپ کر کے گھر کے اندر بھی دیکھ لیتے، میں تو کیا کرتا۔ میں جب سکول کالج تھا تو 10 آئینے رکھ کر میں یہ کیا کرتا۔ ایک آئینہ رکھا، سورج نظر آیا، اب اس آئینے کے ساتھ ایک خاص اینگل پر دوسرا آئینہ رکھا، وہ جس اینگل پر سورج آئینے پہ پڑ رہا ہے اسی زاویے سے اس کے سامنے اگلا آئینہ رکھو، زاویہ صحیح ہونا چاہیے، وہ سورج دوسرے آئینے میں بھی نظر آئے۔ پھر جس آئینے کا زاویہ، جس زاویے پر وہ آئینہ رکھا، یہ بات بڑی غور سے سمجھنے والی، سارا تصور سمجھ میں آ جائے۔ اسی زاویے پر دوسرا آئینہ رکھ لیا، اب جہاں اس میں تکو اس میں بھی سورج نظر آئے، اب اس زاویے کو دیکھ لو، اسی زاویے کا خیال رکھ کر دوسری سمت، پھر تیسرا آئینہ رکھو، سورج وہاں، پھر اسی سمت چوتھا آئینہ رکھو، سورج وہاں نظر آئے گا۔ اگر آپ کے فن میں تھوڑی سی مہارت ہے، آپ 50 آئینے ایک ہی زاویے میں سمت بدل کر کے رکھتے چلے جائیں، آسمان پہ چمکنے والا سورج 50 آئینے سے گزرتا ہوا منعکس ہو کر، جب آپ 50ویں آئینے میں اس چمکتے ہوئے سورج کو دیکھیں گے اور جب نظر آ جائے گا تو میں بتاؤں گا اسی کو اولیاء اسی کو اولیاء کا سلسلہ کہتے ہیں کہ یہ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ جب چمکتا ہے تو تم مادی آنکھ کے ساتھ جلوہ نہیں کر سکتے، اس سورج کا جلوہ نہیں کرتے، تو پھر وہ جلوہ لازوال اور وہ جلوہ بے مثال، وہ جلوہ حق جب بے نقاب ہو کے چمکتا ہے، اس کا جلوہ کون کر سکتا ہے؟ تو اس کے جلوے کے لیے بھی کوئی آئینہ چاہیے تھا، تو جلوہ حق کا بے حجاب آئینہ وجود مصطفیٰ، بلا واسطہ آئینہ وجود مصطفیٰ بنایا گیا۔ پھر وجود مصطفیٰ کے آئینے کو رکھ کر اس سے کئی زاویے نکل رہے تھے، اس زاویے پر ابو بکر کا آئینہ رکھ دیا، اس پر عمر کا آئینہ، عثمان کا، علی کا، یہ سارے آئینے مختلف زاویے پہ نصب کر دیے گئے۔ رب کا جلوہ مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کا جلوہ خلفاء میں۔ پھر ان سے فیض پانے والے اپنے اپنے زاویوں پر اپنے آئینہ ہائے قلب رکھتے چلے گئے، آئینہ ہائے قلب رکھتے چلے گئے، یہ سلسلے آئینوں کے بنتے چلے گئے۔ چلتے چلتے ایک آئینہ بغداد میں نصب ہو گیا، ایک آئینہ اجمیر میں نصب ہو گیا، ایک آئینہ سرہند میں نصب ہو گیا، ایک آئینہ سوربت میں نصب ہو گیا، ایک حجویر سے چلا لاہور۔ تم داتا گنج بخش کا آئینہ اور خواجہ اجمیر کا آئینہ دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو یہ جلوہ اجمیر ہے، بتانے والا بتاتا ہے نہیں جلوہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کہتا ہے نہیں جلوہ خدا۔ تو لوگوں نہ اس کا جلوہ مدھم ہوا، نہ آج تک اس کا جلوہ مدھم ہوا، اور نہ آئینوں سے اس کا نقش مٹا۔ بس آئینہ قلب اگر صاف ہو تو رب کی عزت کی قسم اس کا جلوہ آج بھی نظر آتا، اور وہ جلوے قیامت کے دن تک اس طرح نسل در نسل آئینہ در آئینہ چلتے ہیں۔ یہ سلاسل ہیں اولیاء اللہ، یہ کیا ہے؟ سلاسل۔ اب آپ یہ کہیں گے تو آپ نے تو جلوہ حق اور سینہ اور دل کے آئینے کی طرف بات لے گئے، یہ کیسے سمجھیں؟ ہم تو آپ کی بات ہے نہیں مانتے، آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے، آپ کہہ دیں گے تو آپ کی کہی ہوئی بات ہے، ہم نہیں مانتے، چلو میری بات نہ مانو۔ اب میں یہی نقطہ قرآن سے سمجھا دوں۔ اس نے فرمایا
میرا ہی جلوہ ہے زمین و آسمان پر، ہر سو میرا ہی جلوہ، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھ، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھ۔ اب باری تعالیٰ تو نظر کیسے آیا؟ میں نے وہ آئینوں کی بات کی نا، دل کا آئینہ اس کی بات کی نا۔ اب اس سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ وہ کو دل کے آئینے کا بھی کوئی قصہ سنا ہے تو بتا درست ہے یا غلط ہے؟ وہ کہتا ہے آؤ تمہیں سمجھاتا ہوں یہ قصہ آئینہ دل کا درست ہے یا غلط ہے۔ تو فرمایا میں جو نور ہوں اوپر بھی میری چمک، اگر میرے جلوے کو دیکھنا ہے تو آؤ سنو، میرا جلوہ کہاں ملتا ہے؟ میرا جلوہ کہاں ملتا ہے؟ فرمایا مثل نورہی کمشکات، میرا جلوہ دیکھنا ہے تو مشکات میں دیکھو۔ مشکات کہتے ہیں قندیل کو، مشکات کہتے ہیں قندیل کی شکل۔ پہلے گھروں میں، پہلے زمانے میں گھروں کے جو دروازے ہوتے تھے ان کی دونوں طرف چراغ دان ہوتے تھے نا رکھے ہوئے، دیے، بجلیاں نہیں تھی تو باہر دیے جلتے تھے، تو دیے کے چراغ دان اس شکل کے وہ ہوتے تھے۔ جیسے آپ یہ بنی ہوئی ہیں آپ کی یہ وکٹورین قسم، یہ برآمدے جو بنتے ہیں اس شکل، یعنی اوپر سے نوک پھر تھوڑا سا ایسا، اس کو قندیل اور چراغ دان کہتے ہیں۔ فرمایا میرا جلوہ دیکھنا ہے تو میرے جلوے کی مثال ایک چراغ دان کی۔ خیال کون سا چراغ دان؟ کون سا چراغ دان؟ تو انسان تلاش کرتا ہوا، حضرت ابن عباس سے پوچھا، مولا کریم نے اپنا جلوہ ہمیں چراغ دان کی طرف ریفر کر دیا، چراغ دان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ولی کے سینے کو چراغ دان کہتے ہیں۔ ولی کا سینہ چراغ دان ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیے نا سینہ، یہ گردن، یہ ہنسلی کی ہڈی، پھر کندھا، اس طرح پسلی۔ انسان کا جو سینہ ہے اس میں آپ ذرا پنجرہ دیکھ لیں، یہ ہڈیاں ہیں پسلیاں، یہ اس طرح چلتی ہیں اوپر، پھر کندھوں کے ساتھ اس طرح ہنسلی کی ہڈی، پھر گردن آ جاتی۔ تو یہ سینہ ہر انسان کا، اس کی شکل چراغ دان کی سینہ۔ اس نے اشارہ کر دیا کہ میرا جلوہ دیکھنا ہے تو کوئی چراغ دان تلاش کرو، کوئی قندیل تلاش کرو۔ اور وہ قندیل ہر کسی کا تو نہیں ہوگا، وہ قندیل چراغ دان ہر کسی کا تو نہیں ہوگا۔ فرمایا میرا جلوہ تکنا ہے تو کوئی چراغ دان تلاش کرو، کوئی قندیل تلاش کرو، سینہ قندیل کی مانند سینہ تلاش کرو۔ باری تعالیٰ سینہ تو ہر ایک کا ہے، سینہ تو، اور یہ پسلیاں، ہنسلی کی ہڈی، شکل بھی ہر ایک کے سینے کی چراغ دان کی ہے، تو پھر اس کی پہچان کیا ہو؟ فرمایا آؤ تمہیں اس سینے کی پہچان بھی بتا دیتا۔ قریب بلا لیا اور فرمایا وہ جو سینہ تلاش کرنا ہے نا، سینہ، اس کی پہچان یہ ہے، مثل نورہی کمشکات فیہا مصباح۔ سینہ تو ہر ایک کا ہے مگر اس کا سینہ تلاش کرو جس کے سینے میں چراغ جلتا ہو، جس کے سینے میں چراغ جلتا ہو۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا اس چراغ سے مراد دل ہے، آئینہ دل تک بات۔ فرمایا میرا جلوہ دیکھنا ہے تو کوئی ایسا سینہ تلاش کرو جس کے اندر صاف شفاف آئینہ دل ہو اور میں اس میں سے نظر آ سکوں، میرا جلوہ اس آئینہ دل میں نظر آ سکے۔ فیہا مصباح، اور پھر المصباح فی زجاج، اور فرمایا کہ وہ دل بھی ہر ایک کا ہوتا ہے، دل بھی ہر ایک کا ہوتا ہے، تو دل کون سا تلاش کریں؟ فرمایا وہ دل، ہر ایک کا دل پردوں والا دل ہوتا ہے مگر پردوں والے دل میں نہیں ملوں گا، وہ دل تلاش کرو جس کے دل کے پردے شفاف ہوں اور میرا نور ان کے اندر چمک کر باہر جا رہا، کوکب دری، چمکتے ہوئے ستارے کی طرح دل تلاش کہ دل کے پردے میرے نور کی شعاؤں کو سینے سے نکال کر ہر سو پھیلا رہے ہوں۔ اس لیے میرا جلوہ فوق اور تحت ہر طرف میرا ہی جلوہ،
مگر میرے جلوے کو ڈھکنے کے لیے کوئی سینہ چاہیے، اور سینہ بھی وہ جس کا دل زندہ ہو، اور دل وہ جس میں چراغ نور روشن ہو۔ اور تم کسی مرد حق کے سینے کے اندر جلنے والے چراغ دیکھو آئینے کے اندر، جب تک کے دیکھو گے تو جتنے چراغ جلتے نظر آئیں گے ان میں تمہیں میرے ہی سلسلہ وار نظر آتے چلے جائیں گے۔